الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل، کہو. قل، آپ کہہ دیجئے. امر کا صیغہ ہے. فعل امر واحد متکلم واحد مخاطب ہے. ارائیتکم، حمزہ جو پہلا ہے اس کا معنی ہے کیا، استفہام کے لیے ہے. ارائیتکم، کیا تم نے دیکھا اپنے آپ کو. ان، اگر. اتاکم، آ جائے تم پر. آنے والی کیا چیز ہے، وہ اس کے بعد اس کا فاعل موجود ہے، فعل کا. عطا فعل ہے. کم جو ہے یہ مفعول ہے، تو فاعل سے مقدم ہے. تو آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ، اللہ کا عذاب. یہ مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے. عذاب مضاف ہے اور لفظ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اللہ کا عذاب یا کا کے کی ترجمہ کیا جاتا ہے مضاف مضاف الیہ میں. تو اللہ کا عذاب آ جائے بغتتاً، اچانک. او، یا. جہرتاً، اعلانیہ طور پر. حل، تو نہیں. یہلکو، ہلاک کی جائے گی. الا، مگر. القوم، قوم. یعنی ایسے لوگوں کی قوم. الظالمون، جو سب ظلم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، تم بتلاؤ. آپ انہیں کہہ دو کہ تم بتلاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، اچانک آ جائے، تو ظالم لوگ جو ہیں، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو بغتتاً میں نے اچانک ہے. یعنی ایسا عذاب جو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے، یعنی رات کو آ جائے. اور جہرتاً، یا کھلم کھلا، سب کے دیکھتے ہوئے، یعنی دن کو آ جائے. جس کے علامات پہلے مطلقاً ظاہر نہ ہوں. اور جہرتاً یا اعلانیہ سے مراد ایسا عذاب ہے جس کے علامات پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بیاتن او نہارن، رات کے وقت یا دن کے وقت، رات کو یا دن کو. اسی طرح سورۃ الاعراف میں ہے افامین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، رات کا ذکر کیا. وہم نائمون، اس عالم کے سوئے ہوئے، یعنی بستی والوں کے پاس عذاب آ جائے رات کے وقت، اس عالم میں کہ وہ کیا ہوں، سوئے ہوئے ہوں. یا پھر کیا ہے، ان کے پاس عذاب آئے دن کے وقت اور وہ کیا ہوں، اپنے کام میں ہوں، کھیل کود رہے ہوں. تو یہاں سے یہ جو ہے نا پہلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا بغتتاً، اچانک ہے. یہ نہیں پیشگی اطلاع کے بغیر ہے، رات کو جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو. یا پھر کیا ہے، صبح کے وقت عذاب آ جائے، لوگوں کو اس کی علامات نظر آ جائیں عذاب کی. تو پہلی آیت میں صرف ان کے کانوں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، تو اس میں یہ تھا کہ پہلی آیت میں صرف ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں کو لے جانے یا مہر لگانے کا ذکر تھا. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عام عذاب سے لوگوں کو ڈرایا ہے. اگر اللہ کا عذاب آیا تم کسی صورت میں اس سے بچ نہیں سکو گے. پچھلی آیت میں انسان کے جو اعضاء میں چیزیں ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ان کو لے جانے کا ہے، اور اس میں کھلم کھلا عذاب کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اور آپ کے ساتھی جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بچائے گا. کیونکہ پہلی جتنی بھی قومیں تباہ کی گئیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مستقل طریقہ یہی رہا ہے. پہلے رسول اور اس کے پیروکاروں کو ظالم قوم کی بستی سے نکل جانے کا حکم دیا گیا. جب وہ نکل گئے تو ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیتے اور انہیں ہدایت کی جاتی کہ وہ اپنے پیروکاروں کو لے کر
اس مقام سے نکل جائیں، اس مقام کو چھوڑ دیں جہاں پر عذاب آنے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، قالوا یا لوط انا رسول ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہاں پہ پہلی تو بات ہے کہ وہ جب فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے آگے سے کہا، یا لوط انا رسول ربک، اے لوط آپ پریشان نہ ہو، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچیں گے، آپ کا کام کیا ہے، فاسری باہلک بقطع من اللیل، آپ رات کے ٹکڑے میں یعنی ایک پیر میں آپ ان کو لے کر نکل جائیں، آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں، مگر آپ کی جو بیوی ہے وہ اس کو عذاب وہی پہنچے گا جو اس قوم کو پہنچے گا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء ہوتے ہیں اور جو ان کے ماننے والے انبیاء اور رسول کے ہوتے ہیں، جب کسی قوم پر عذاب آنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، وہ اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اور جو ان کے ماننے والے تو ان کو ساتھ لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی نبی کسی بستی میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو عذاب نہیں دیتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانفال میں ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب یہ مشرکین جو ہیں انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ اے اللہ، یہ اگر حق ہے، یہ دین، یہ اسلام جو اگر حق ہے تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیں آسمان سے، ابھی تین بھی عذاب علیم، یا ہمارے پاس دردناک عذاب لے ہم۔ تو دیکھیں بجائے اس کے کہ وہ ہدایت کی دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دین اسلام کو قبول کر لیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو پر ہم پر کیا کر دے، پتھروں کی بارش برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں، اس صورت میں کہ آپ ان میں موجود ہوں۔ تو نبی کی موجودگی کسی قوم میں، اگر نبی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب سے دوچار نہیں کریں گے جب تک وہ نبی اور رسول وہاں سے نکل نہ جائے، اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے۔ اب دیکھیں ایسے ہی نوح علیہ السلام کا ہے، نوح علیہ عفواً اسی طرح یونس علیہ السلام، قوم نے نافرمانی کی اور قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کا یہی تھا کہ اب ان پر عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو اطلاع نہیں کی تھی کہ قوم کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر ہی وہاں اپنی قوم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا، جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کی قوم جو ہے انہوں نے جو نافرمانیاں کی تھیں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، ایمان لے آئی، جو ایمان نہیں لائے تھے ان پر وہ ایمان بھی لے آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلولا کانت قریۃ آمنت فرفعها ایمانها الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو ان کے ایمان نے نفع دیا۔ اب قوم چلی گئی، اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب نبی چلے جاتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ جاتا ہے، تو ابھی اللہ کی طرف سے ان کو کہا نہیں گیا، اور نبی جب نکلے ہیں قوم نے کیا ہے اپنے گناہ کی، اپنے غلطی کی، اور جو کفر کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، دعوت کو مان رہی تھے نہ مان نہیں دے رہے تھے، انہوں نے کیا کیا، ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو، ایمان کو قبول کر لیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب نبی کسی قوم میں موجود ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتے، عذاب تب آ جاتا ہے جب وہ نبی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے چونکہ عذاب ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ہی آتا ہے، لہذا ظالموں کو چاہیے کہ بلا تاخیر توبہ کر لیں اور عذاب الہی سے خود بھی بچ جائیں اور دوسروں کی ہلاکت کا سبب بھی نہ بنے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اصل میں تباہی اور ہلاکت تو ظالموں کے لیے ہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انہیں دوزخ کا عذاب بھگتنا ہوگا، اور صالح افراد تو موت کے بعد اللہ کے فضل و کرم کے مزید حقدار بن جائیں گے۔
یہ بات ذہن میں رکھیں، جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے اور اس میں اگر نیک لوگ بھی ہیں، صالح بھی ہیں، جب اجتماعی عذاب آتا ہے تو وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوگا؟ آخرت کے اعتبار سے جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازے گا، اور جو کافر و فاسق فاجر ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ سزا بھی دے گا۔ گناہ گار جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ظالم جو لوگ ہیں ان کو کیا کیا جائے گا؟ ہلاک کیا جائے گا۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظلم ہوتا ہے اللہ کے حق میں ظلم کرنا، اور دوسرا ظلم ہے بندوں کے حق میں کرنا، اللہ کے حقوق میں یا پھر بندوں کے حقوق میں۔ اللہ کے حقوق میں ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے جو واجبات ہیں ان کو ادا نہیں کرتا، انسان شرک کرتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی کر بیٹھتا ہے، تو جو ظلم ہے فی حق اللہ، اس کا مداوع توبہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ انسان کا جتنا بڑا گناہ ہو، جتنا بھی بڑا ہو، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی ہو، حتیٰ کہ وہ کیا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کہہ بیٹھتا ہے جو کہ اس کے لیے کہنا جائز نہیں ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی جو ہے، انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے آدمیوں کے حقوق، ان میں انسان ظلم کرتا ہے، تو وہ جو حقوق ہیں ان میں توبہ انسان کیسے کرے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو چیزیں ہیں جو ظلم کیا اس نے وہ ان کی طرف لوٹا دیں، یا پھر وہ کیا ہیں، وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا ہے وہ اس کو معاف فرما دیں، اس کو معاف کر دیں۔ اگر انسان وہ چیز لوٹا دیتا ہے یا وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ گناہ جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو گناہ اس پر باقی ہے، جتنی مرضی توبہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو، پشیمان ہو، لیکن کیا ہے، وہ جو ظلم کیا اس نے وہ لوٹاتا نہیں ہے، تو وہ گناہ انسان کا معاف نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، بڑی اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے پہاڑ لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا واکل مال ھذا، کسی کو اس نے گالی دی ہے، کسی کا مال اس نے کھایا ہے، کسی کو جان لی ہے اس نے، بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہ جو ظلم ہے نا، جو وہ حقوق آدمیوں کے بعد حقوق، یعنی اللہ کے جو بندے ہیں ان کے جو حقوق ہیں، اگر اس نے اس میں کمی بیشی کی ہے، ان کو صحیح طرح ادا نہیں کیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے۔ اب کیا ہوگا؟ دوسرے لوگوں کی جو نیکیاں ہوں گی، جو گناہ ہوں گے، اس پہ ڈالے جائیں گے، اور اس کی نیکیاں جو ہیں ان کو دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، گناہ بھی ان کے پر ڈال دیے جائیں گے۔ اب اتنے بڑے ثواب، اتنا بڑا اجر لے کر جانے والا دنیا سے، لیکن کیا ہے، حقوق العباد کا خیال نہیں کیا، تو ساری نیکیاں جو اس کی ختم ہو جائیں گی، بلکہ اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ آ جائے گا۔ تو حقوق ظلم جو ہے اس کا تعلق یا تو اللہ کے حق سے ہے یا پھر بندوں کے حق سے۔ اللہ کے حق سے ہے تو انسان کو توبہ کرے، توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ، لیکن سچی توبہ ہو۔ توبہ کے لیے یہ کہ انسان اس پر پریشان بھی ہو، نادم ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے، اس گناہ کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اگر بندوں کا حق ہے تو پھر وہ چیز جو ظلم کیا اس نے وہ اس کو لوٹا دیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں بڑے بڑے ظلم کر لیتے ہیں، نمازیں، بھائی نمازیں پڑھنا، نیکی کے کام کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے،
اگر ظلم کیا ہے، اس کا مداوع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کو جو ہے وہ پوچھا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں واضح موجود ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے۔ اس آیت میں جو ہم نے ابھی پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا، یا تو اللہ تعالیٰ عذاب کو اچانک نازل کریں گے، یا پھر کیا ہے، اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا۔ تو وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بالکل آرام سے زندگی گزار رہا، اس کو کسی قسم کا خوف ہی نہ ہو کہ میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ نہیں، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو سکتا ہے۔ صرف انسان کو جسم پر عذاب لگنے والا اس طرح کا عذاب نہیں ملے گا، بلکہ اس سے بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے دین سے اعراض کر لے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آئے، اس کو کوئی چیز پہنچی، کوئی مصیبت پہنچ گئی، اس کو جسمانی طور پر کسی چیز سے کیا ہے عذاب پہنچایا گیا۔ اس سے بڑا ایک عذاب یہ ہے کہ انسان کو جسمانی طور پر تو کچھ نہیں ہوا، انسان اللہ کے دین سے اعراض کر لیتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ۔ علماء اس لیے کہتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں نا، انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں، مرحلہ وار انسان گناہ کرتا جاتا ہے تاکہ انسان کیا ہے، کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے مراحل طے کرتے کرتے تھوڑے گناہ تھوڑا کیا، پھر زیادہ کرتے کرتے حتیٰ کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمایا ہمیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دل اس کا مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک، یہ جو بیماری ہے، جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، یہ ایک بیماری ہے دل کی۔ یہ جو گناہ ہے، اس سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بھی دعا رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ توبہ جب انسان کر لیتا ہے تو انسان کی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسی معافی ملتی ہے اتنی پکی، انسان اگر اچھی توبہ کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بعد والی جو زندگی ہے اس کو بہت اچھا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بارے میں، ان سے غلطی ہوئی، وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، ان سے غلطی ہوئی، دانا کھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، ان کو نبی بنایا، ان ان کی جو غلطی سی ان کی جو غلطی تھی اس کو معاف کر دیا، وہدیٰ، اور ان کو ہدایت دی۔ تو ان کی جو منزلت ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس کے بعد مزید بڑھ گئی۔ انسان جب پکی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بعض دفعہ انسان کو پہلی والی زندگی سے بعد والی زندگی اس کو بہت اچھا کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان کی جو ہے وہ توبہ ہے وہ پکی ہونی چاہیے، اور وہ توبہ کرنے کے بعد انسان اپنی اس حالت پر برقرار رہے، یہ نہیں کہ گناہ کرتا رہے بار بار، بلکہ پکی توبہ کرے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَمَا، اور نہیں، نُرْسِلُ، ہم بھیجتے ہیں، المرسلین، پیغمبروں کو، رسولوں کو، الا، مگر، مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ فمن، تو جو، آمن، ایمان لائے، وہ اصلح، اور اصلاح کر لے، فلا خوف، تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر،
ولا اور نہ، ہم وہ سب، یحزنون غم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے۔ اب جو بندہ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنے شروع کر دے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غم نہیں کھائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ما جو ہے یہ نافیہ ہے، نفی کا معنی دے رہی۔ اس کے بعد ہے، اس کے بعد نور سے مسلم الا آ رہا ہے کہ الا جو ہے یہ حصر کا فائدہ دے رہا ہے، اور الا سے پہلے جو ہوتا ہے وہ نفی، اور بعد میں کیا ہوتا ہے اس بات کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما نرسل المرسلین، مرسل جو رسول ہے، رسول وہ ہوتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہو، شریعت کی، اور اس کو حکم بھی دیا ہو اس کو پہنچانے کا، اس کی طرف وحی کی ہو اور اس کو پہنچانے کا، ابلاغ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہو۔ اس میں ایک فرق کیا جاتا ہے نبی اور رسول میں، دو طرح کے اس میں قول موجود ہیں۔ کہتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو جس کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں، لیکن اس کو تبلیغ کا حکم نہیں کی دیا جاتا، وہ خود اس پر عمل کرتا ہے، اور جو اس کے ماننے والے اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں اور ساتھ اس کو تبلیغ کا حکم بھی دیا جاتا ہے۔ اور ایک یہ بھی تعریف کی جاتی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پہلی شریعت پر عمل کرتا ہے، اس کو لے کر چلتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے اس کی طرف نئی شریعت جو ہے وہ وحی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر جو اس تعریف کے حساب سے دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام جو ہیں ان سے پہلے تو کوئی نبی نہیں تھے، تو وہ کس نبی کی شریعت لے کر آئے؟ ایسی بات نہیں، جبکہ صحیح یہی معنی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں، لیکن اس کو ابلاغ کا، پہنچانے کا، تبلیغ کا حکم نہیں دیا جاتا، خود ایمان لاتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے جو ماننے والے تھے ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ جو ہے اس کی تبلیغ کا حکم نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا مبشرین و منذرین، انبیاء و رسول جو ہیں، رسول جو ہے اللہ کی طرف سے، ان کا کام کیا ہے؟ مبشرین، وہ خوشخبری سنانے والے، خوشخبری سنانے والے کن کو؟ جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ خوشخبری کس چیز کی سناتے ہیں؟ خیر کی، بھلائی کی، جنت کی۔ اور ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں، وہ منذرین، ڈرانے والے کن کو؟ جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے نہیں ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کو ڈراتے ہیں کس چیز سے؟ آگ سے۔ یہ ان کا عمل ہوتا ہے۔ بشارت کیا ہوتی ہے؟ انسان کو ایسی بات کی خبر دینا جس سے جو انسان کو خوش کر دے، جس سے انسان خوش ہو جائے۔ اور ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ انذار کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ڈرانا اس چیز سے جو اس کو کیا کر دے؟ پریشان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا فما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ حصر کا استعمال کیا ہے کہ فرشتوں، رسولوں کا کام کیا ہے؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، حصر ہے کیا؟ انبیاء کا کام جو ہے، رسول کا جو کام ہے وہ ہے لوگوں کو خوشخبریاں سنانا اور ڈرانا۔ رسول کا یہ کام نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ رسول کا جو عمل ہے، جو کام ہے، وہ نہ تو ربوبیت سے تعلق رکھتا ہے، تدبیر خلق جو ہے اس میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ یبشر الناس، لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، لوگوں کو ڈرائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، تو
اللہ तबारक ताला ने यहाँ पे हसर का इस्तेमाल किया है, यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम का और रसूल का जो वजीफा है, जो उनका अमल है, वो क्या है? उनका काम क्या है? लोगों को बशारतें देना, लोगों को डराना, जो उनकी बात को, अल्लाह ताला पे के पैगाम को नहीं मानते। तो उनका काम ये नहीं है कि रिज्क देना, बुराई को, लोगों से मुसीबत को दूर करना। ये अम्बिया अलैहिस्सलाम का, रसूल का ये वजीफा नहीं है। बल्कि क्या है, लोगों को खुशखबरियां सुनाना, अल्लाह की तरफ से जो पैगाम उनकी तरफ आता है उसको लोगों तक वो पहुंचाते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं, फमन आमना व अस्लाहा, जो बंदा ईमान ले आया, व अस्लाहा, और उसने इस्लाह कर ली किस चीज में? तो आमना, जो ईमान लाया दिल से, और अपने अमल को दुरुस्त कर लिया, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उन पर ना खौफ होगा और ना वो गम खाएंगे। तो इस आयत में ये जो बयान हुआ है, फमन आमाना, जो ईमान लिया है, सिर्फ ईमान लेना, ले आना ये कह देना कि मैं ईमान लाया हूं, नहीं, बल्कि ईमान के तकाजे उनको पूरा करना होगा। ईमान क्या है? हदीस जिब्रील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ईमान क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कदरि खैरिहि व शर्रिहि। इन तमाम चीजों पर क्या है? ईमान लाने का मतलब नाम है ईमान। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वलाकिन्नुल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। तो ईमान जो है इन तमाम चीजों को शामिल है। और उसके बाद है, ईमान लाया है, फिर क्या करता है? अच्छे अमल करता है। आमाल का अच्छे होना ये भी जरूरी है। और आमाल जो होते हैं का अच्छे होना, ये दो चीजों के साथ होता है। ईमान, आमाल का अच्छे होना दो चीजों के साथ होता है। पहली ये चीज ये है कि इंसान का जो अमल है वो खालिसतन अल्लाह के लिए हो। जो इंसान जो इंसान खालिस अल्लाह के लिए अमल नहीं करता, बल्कि वो इबादत में किसी और को शरीक करता है, उस बंदे ने अपने अमल को दुरुस्त नहीं किया, चाहे वो शिरक बड़ा हो छोटा हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अना अगना शुरका यानी शिरक, मन आमिल अमलन अशरक फीहि मई गैरी तरक्तु व शिरका। जो बंदा मेरे साथ किसी को शरीक बनाएगा, मैं उसको और उसके शिरक को छोड़ देता हूँ। पहली चीज ये है, इसराए अमल के लिए दो चीजें जरूरी हैं अमल दुरुस्त होने के लिए। पहली चीज ये कि वो अमल खालिसतन अल्लाह के लिए हो, और दूसरी शर्त ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हो, यानी पैरवी में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट कर वो अमल ना करें, शरीयत के बताए हुए असूलों के मुताबिक वो चलें। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इबादत करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करता, ऐसे बंदे की इबादत सही नहीं है। चाहे जितना मर्जी उसमें खुशू हो, इबादत करते हुए आंखों से आंसू भी जारी हों, दिल उसका जितना भी नरम है, अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है, तो इंसान को अमल फायदा नहीं देगा। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जो बंदा ऐसा अमल करता है जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, वो अमल मरदूद है, उसका कोई एतबार नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन आमना, जो ईमान ले आया। ईमान क्या चीजें जो पीछे बयान हुई हैं, वो असलाहा, और अमल, जो अमाल हैं उनकी इसलाह भी कर ले, और वो दो चीजें उससे जरूरी है। तो क्या होगा? वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो जब ये काम कर लेंगे, तो फिर मुस्तकबल में उनको खौफ नहीं होगा, गम नहीं खाएंगे। जो पीछे गुजर चुका है उस पे वो गम नहीं खाएंगे, दुनिया के अंदर जो कुछ गुजर गया है। और इसी तरह मुस्तकबल में क़यामत के रोज उनको किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। अल्लाह के जो अजाब हैं उनसे वो उनको खौफ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की इत्तिबा करके, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करके वो
دنیا سے گئے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ جن کذبوا سب نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، یمسهم پہنچے گا انہیں العذاب عذاب، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یفسقون وہ سب نافرمانی کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ایجاد کو جھٹلا دیتے ہیں ان کو کیا ہے عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے جو کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔ تو پہلی قسم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء جو ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد، اور جو ان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کر لیا ان کو کیا ہوگا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اس آیت میں یعنی اس پہلی آیت میں یہ بیان کیا، اور اس آیت میں کیا کیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا دیں گے ان کو قبول نہیں کریں گے، یمسہم العذاب ان کو کیا ہے عذاب پہنچے گا، ان کو عذاب ملے گا، کیوں بما کانوا یفسقون اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے اس سے کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ان کو کیا ہے عذاب پہنچے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ہے۔ بشریت کو اس چیز کی ضرورت تھی، لوگوں کو ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا تاکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، جو چیز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں جن چیزوں میں رسولوں نے آ کر ان کی چیزوں کو میں ان کو کیا کیے فیصلے کیے، ان کی صحیح جو ہے وہ رہنمائی کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء جو ہیں رسول جو ہیں ان کا کام صرف دعوت دینا نہیں ہے، عفواً رسول جو ہیں ان کا یہ کام صرف نہیں ہے کہ لوگوں کو حلال و حرام بتانا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بشارت بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں، جو ان کی بات مان لیتے ہیں ان کو خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، اور جو بات نہیں مانتے ان کو ڈراتے بھی ہیں۔ اسی طرح اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء و رسول کی دعوت کو قبول کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ مومن ہیں جو ان کی بات کو مان لیتے ہیں، اور دوسرے کیا ہیں والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، دوسرے لوگ کون ہیں وہ مکذب ہیں، دوسری قسم کے لوگ جو جھٹلانے والے ہیں ان کی بات کو ماننے والے نہیں۔ ایسے ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو اس آیت میں اس میں اور پہلی آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو بندہ دو چیزوں کو جمع کر لیتا ہے، کون سے دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ایمان اور دوسرا ہے اعمال کو درست کر لینا اصلاح، ایسے بندے جو ہیں ان کو خوش ہو جانا چاہیے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے۔ ایسے ہی جو لوگ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے، جو لوگ انبیاء اور رسل کی بات کو نہیں مانتے ان کو کیا ہوگا جہاں پہ ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے تو ان کے لیے کیا ہے اسی طرح وعید بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ انبیاء کو جھٹلا دیتے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں
ان کو کیا ہے عذاب پہنچے گا، ان کو عذاب ملے گا۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا یہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے گا تو یہ چیز جھٹلانا سبب بن سکتا ہے کہ انسان پر کیا ہے، مصیبت آئے، پریشانی ہے۔ کیوں اللہ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب، کو عذاب پہنچے گا۔ تو یہ بات ہمیں ان آیات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور وہ کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں پھر کیا ہے نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور نیک عمل وہی ہوتا ہے جو کیا ہے جس میں اخلاص ہو پہلی بات، اور دوسری شرط یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور جو لوگ رسول کی بات کو نہیں مانتے وہ کیا ہیں، وہ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔